گیا۔ پھر مرد مسلمان کیا ہے، کون ہوتا ہے، اس کو ڈیفائن حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی سومنات کے بتوں کو توڑنے جا رہے تھے اور بالکل قریب پہنچ چکے تھے سومنات کے بت کے، تو پورے ہندوستان کا سونے ہیرے جواہرات وہاں کے پنڈت لے آئے اور قدموں میں رکھ دیا کہ محترم یہ وصول کر لیجئے، لیکن اس بت کو کچھ نہ کہیے۔ جو کہتے ہیں نا آج پاکستان بڑا اکنامیکل کرائسس میں ہے، ہمیں قرضہ بھی لینا پڑے گا، گھٹنے بھی ٹیکنے پڑیں گے، سر بھی جھکانا ہوگا، ہاتھ بھی باندھنے ہوں گے، ایسوں کے لیے آپ کے محمود غزنوی کا پیغام تھا کہ جب ان کے سامنے سونے ہیرے جواہرات رکھ دیے گئے کہ اس کو لے لیجئے، آپ اکنامیکل کرائسس سے نکل جائیں گے، معاشی طور پہ مستحکم ہو جائیں گے، آپ کے ہی محمود غزنوی نے جواب دیا کہ سونے ہیرے جواہرات کو اگر غزنوی قبول کر لیتا ہے اور بت کو چھوڑ دیتا ہے تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی، بت شکن کے نام سے نہیں جانیں گی۔ یہاں علامہ اقبال نے کہا کہ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ اور پھر شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں، قوم کی جانب سے، ملت کی جانب سے ایک مرثیہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ پھر جواب شکوہ میں ایک تھپڑ رسید ہوتا ہے اس ملت کو کہ اچھا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو کہ باہر سے کوئی دور حاضر میں محمد بن قاسم بن کے آ جائے گا اور عافیہ صدیقی کو رہا کروا دے گا، تم خود کیوں نہیں قدم اٹھاتے۔